لائق ہو ان کو منتقل کریں، پینے کا پانی پہنچائیں، ان کو ان کی جانیں بچا کے ان کو ایسی جگہ منتقل کریں جہاں ان کی آگے 2-3 دن کم از کم وہ سر چھپا کے رہ سکیں عزت سے۔ بلکہ آسمان تلے بہت سارے پھر بھی ہمارے لوگ 20.8 ملین ابھی بھی شدید ضرورت کا شکار ہیں۔ شدید ضرورت کا مطلب UN سٹینڈرز میں ان نیڈ 20.8 ملین اگین سر سوئٹزرلینڈ کے پورے پاپولیشن سے زیادہ، اور پرتگال کو بھی بلا لیں، اتنا رقبہ اس وقت شدید ضرورت میں ہے اور اننڈیٹڈ ہے، یعنی زیر آب ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں ملک کس طرح بزنس ایز یوزول کیسے کر سکتا ہے سر؟ 16,000 سڑکیں آپ کی یہ سیلاب چھین کر لے گیا، بالکل ختم کر گیا۔ اس سے ساتھ آپ دیکھیں کتنے آپ کے برجز تنکوں کی طرح گرے ہیں، بڑے بڑے برجز، بڑے بڑے لگے ہوئے، مطلب اونچے بنائے ہوئے، KP سے لے کے سندھ تک۔ جب وہ ریلا آیا ہے پانی کا 1700 ملی میٹر ایک چھوٹے سے گاؤں میں نوشہر و فیروز کے، آپ دیکھ لیں کس کی سکت ہے؟ یہ دنیا کے ریکارڈز ہیں۔ تو یہ سب کچھ توڑتا چلا گیا۔ 1700 لوگ ہمارے اس میں لقمہ اجل ہوئے ہیں، 1700 لوگ، ہزاروں 13,000 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی بھی اس کے نمبرز آ رہے ہیں۔ آج یا کل پہلا شکر گزار ہیں ہم، اللہ کے شکر کریں کہ سر نہیں آیا ہے کوئی خبر، نہیں آئی ہے کوئی خبر کسی اور کے جاں بحق ہونے کی۔ لیکن اس وقت بھی 70% افیکٹڈ پاپولیشن، یعنی 33 ملین کا 70% عورتیں اور بچے ہیں، جس میں سے 4 ملین پریگننٹ ہیں، ملین نہیں سوری 6.5 لاکھ خواتین ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ان کو بہت ساری ان میں ٹینٹوں کے نیچے ان سینیٹری کنڈیشنز میں وہ اپنی زچگی لے کے پھر رہی ہیں۔ پاکستان نیوی ابھی بھی وہاں اپنی کشتیاں لے کر لوگوں کو سیفٹی تک پہنچا رہے ہیں۔ ہائی ویز بن گئے ہیں، کیمپ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہائی وے نہیں بنا، کیمپ سر بنانا نہیں پڑا، لیکن اور کوئی ڈرائی لینڈ لہا نہیں۔ اور صورتحال ایسی ہے کہ جب پانی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، اب جب سندھ سی لیول کے نیچے ہے، آدھے اس کے علاقے سی لیول کے نیچے، تو وہ پانی جائے کہاں؟ یہ ایک انٹرنیشنل المیہ اور ٹاکنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے، جنیوا سے نیو یارک تک اور ایجپٹ تک، جہاں COP27 میں یہ ڈسکشن ہونے والے ہیں۔ اور ہم نے، ہمارے فارن منسٹر نے ماشاءاللہ اور پرائم منسٹر نے ہر جگہ عالمی سطح پر اس کیس کو اور اس مقدمے کو لڑا ہے۔ لیکن افسوس سے میں کہوں گی ہمیں اس ملک میں یہ مقدمہ کیوں لڑنا پڑ رہا ہے؟ اپنی عوام کے لیے جو بے یار و مددگار اس کوانٹٹی میں، کیونکہ کوئی ایک حکومت اسپیکر صاحب یہ نہیں کر سکتی، 2-3 ممالک کے برابر یہ آبادی ہے جو شدید متاثر ہے، اور ان کو واپس اپنے گھروں تک عزت سے پہنچانا، ان کی جو لائیولیہوڈز ہیں، یعنی ان کی انکم ہے، جو ان کی جو بھی زیادہ تر مویشی یا فارمنگ سے منسلک تھا، مویشی سب بہہ گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب مویشی ہم بہتے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ جا رہا ہے۔ ان کا بینک اکاؤنٹ یوں بہتا ہوا گیا۔ ان کو مسکیٹو ٹینٹ مشکل سے مر کے دے رہے ہیں، سارے اپنا زور لگا کے، ہر صوبہ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، زور پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ مسکیٹو نیٹ کس پر لگاتے ہیں؟ وہ پہلے اپنی بھیڑ بکری پر، کہ وہ اپنا مستقبل ان کی نظر آ رہا ہے کہ بھی ہم کل کیسے کھائیں گے۔ تو حکومت پاکستان نے BISP کے ذریعے 70 ارب 25,000 کرتے منتقل کی ہے مستحق ہاؤس ہولڈز کو، ویمن ہیڈڈ ہاؤس ہولڈز کو۔ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے یہ ڈسبرسمنٹ، لیکن یہ ڈسبرسمنٹ کرتے کرتے ان ہنگامی حالات میں چیئرمین صاحب ہم سب کے فنڈز ری پرپز ہو گئے۔ یعنی کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز کا سوچ لیں یا کلائمیٹ ریزیلینس فنڈز کا بات کی جاتی ہے، ہمیں سب درس دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں، یو مسٹ بلڈ بیک بیٹر۔ جی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ لیا جائے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے جتنے بھی دوست ہیں اس بات کا نوٹس لیں کہ وہ جو ہنی مون ہوٹل جیسے محلات ہیں، جو ہوٹلز ہیں، ان کو پھر اس ریور بینک پہ بلڈ کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ پھر تعمیر کر رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ دھڑلے سے لکھ رہا ہے۔ تو ایسے بلڈرز کو روکا جائے،
یہ قوم اور ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے لیکن دوسروں کے لیے یہ خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس طرح کے ڈیولپرز کو کوئی سوچ نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں ہے، ان کے بارے میں ایکشن لیا جائے۔ اور میں افسوس سے کہوں گی، میں یہاں سیاست نہیں چمکانے آئی ہوں، بہت سیاست کا وقت پڑا ہے چیئرمین صاحب، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے جب 8 ملین سے زیادہ آپ کی عوام اس وقت ہیلتھ رسک پہ ہے۔ اس وقت ہسپتال ہمارے بہہ گئے ہیں، سندھ میں ڈوبے نظر آتے ہیں، کلینکس، مساجد بھی ڈوبی ہیں، سکولز تو ختم ہی ہو گئے ہیں، لوگوں کو کہاں پہنچائیں؟ تو جب ہیلتھ کلینکس ختم ہو گئی ہیں، جو لیڈی ہیلتھ ورکر کہاں جائے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے ملیریا، ڈینگی، واٹر بورن ڈیزیز، کالرا، یہ ٹائیفائڈ سب پھیل رہی ہیں تیزی کی طرح، اور یہ وبا آگ کی طرح پھیل رہی ہے، ایک نئی پینڈیمک ہمارے لیے ایپیڈیمک بن نہ جائے، اور بنتی جا رہی ہے۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہمارے خود اس وقت تکلیف کا شکار ہیں۔ تو ہر قسم کی امداد اور فوڈ سیکیورٹی تو ہماری سب سے بڑا مسئلہ بننے والا ہے، کیونکہ سندھ کا کاٹن کراپ ختم ہو گیا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے امپورٹ بل پہ بہت شدید دباؤ ڈالے گا، نیچرلی کرنسی پہ بھی اور ٹریڈ بیلنس پہ بھی ڈالے گا، لیکن آپ کا ویٹ کراپ جو ربی سیزن ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ اس سے مجھ سے بہتر یہاں لوگ ایگریکلچرسٹ ہیں جو خود اگاتے ہیں، وہ اس پر بحث کریں اور تجاویز ڈھونڈیں، کیونکہ یہ بہت سنگین اکنامک امپیکٹ اس کے ہیں۔ پہلے 11 ملین لوگ جو ہیں پاورٹی کی لکیر کے نیچے جا چکے تھے، آج نمبر اس سے بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو فائنل نیڈز اسیسمنٹ ہے اس کی رپورٹ اسپیکر صاحب آنے والی ہے شاید آخر اکتوبر، ہمارے COP 27 میں جانے سے پہلے۔ لیکن بھرپور مقدمہ ہم نے لڑا ہے عالمی اداروں کے ساتھ کہ یہ بیگنگ بول نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ ہمارا حق اس لیے کیونکہ یہ گرین ہاؤس گیسز یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ فلڈ آئے ہیں، اور یہ سائنٹیفک رپورٹس آ چکی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اتنا کم پولوشن کرتے ہیں، 1% سے کم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اپنی پالیسیز میں اپنے عوام کا خیال نہ کریں، لیکن یہ ضرور عالمی مقدمہ بنتا ہے کہ ہم فائنینسنگ جو ہے، کلائمیٹ فائنینسنگ ہو یا اوورسیز ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہو، ان سٹریمز کو ایکٹیویٹ کریں، ایڈیپٹیشن یعنی ان حالات سے نمٹنے کا اب منصوبہ بندی کریں، کیونکہ یہ پھر اس طرح کے حالات ہوں گے، ہیٹ ویو آئے گی، فلڈز آئیں گے، خدا نہ خواستہ، اور ہم 10 سال پیچھے معیشت ہماری چلی گئی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا تخمینہ لگانا ہے۔ لوگوں کے زخموں پر شدید زخم ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، 70% اس میں ڈیتھس اور اموات خواتین اور بچوں کی ہوئی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان حالات میں انہوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں، اور ابھی بھی وہ کس طرح بلبلا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹی سی جھونپڑی بھی بنا دو۔ جھونپڑی بھی اس وقت جو نم زمین ہے اس پر نہیں لگا سکتے۔ تو ایک عجیب و غریب، ایسا لگتا ہے یہ کوئی ایسا پلانٹ ہے الگ جہاں رات کو کسی کومیٹ نے ہٹ کر دیا، مگر UN سیکریٹری جنرل نے بالکل ٹھیک کہا that nature is waging its war not because of Pakistan's deeds, because of anything we've done, but because of the richer countries who have polluted so hugely that now we are suffering the impacts of this climate change. And it is very, very important for us. We are not fighting with anyone. We want to be part of the solution, not an adversarial country. And we are the leaders of the Group of 77, and I'm looking forward to the Prime Minister and Foreign Ministers chairing important meetings here. But let me be very clear, یہ funding conferences نہیں ہیں، یہ ڈسکشن کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں آپ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں تاکہ آپ کی ایک جنرل پوزیشن باہر سامنے آئے۔ یہاں پاکستان میں کس بات کا مقدمہ لڑ رہا ہے آج آپ بتائیں اپوزیشن؟ اس وقت جب لوگ بلبلا رہے ہیں کھانے کو اور پانی پینے کو، اپنے گھروں پہ، اپنے سر پہ چھت کے لیے، تو اب آپ کی اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ لیڈر اس وقت بھی کھڑے، اپوزیشن لیڈر جلسے میں فرما رہے ہیں یہ لانگ مارچ میں ایسے حلف لو، تم لوگ حلف لو۔ کیا مصیبت ہے حلف لے کے آپ کو لوگوں کو منتقل کرنا پڑا ہے اپنے جلسوں پہ؟ اتنی بری حالت ہو گئی ہے، ایسے حلف لیا جا رہا ہے کہ وعدہ کرو، جلسے بھرو گے، لانگ مارچ میں آؤ گے، اس حکومت کو گراؤ گے۔ اس وقت جب پاکستان 1971 کے بعد اپنے سب سے بڑی امتحان کی گھڑی سے گزر رہا ہے، جب پاکستان کی عوام 33 ملین کے برابر سخت تکلیف میں ہے،
اس میں ان کی اپنی کنسٹیٹیوئنسیز بھی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ وہاں کھڑے ہو کے میں نے سینٹ میں کہا اسپیکر صاحب یہ جو سلوٹ ہوتا ہے ہمیں مستقل تاریخ کا درس دیتے ہیں. یہ سلوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ نازی جرمنی کا سلوٹ ہوتا ہے. یہ نازی جرمنی کا سلوٹ ہوتا ہے. اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو یہ قوم سے معافی مانگے. انہوں نے انجانے میں لوگوں کو کہاں گمراہ کر رہے ہیں کہ اس طرح سلوٹ. ہم صرف اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں اور ہمارے سلام وہاں نبی صلی اللہ علیہ پاک کے درگاہ میں ہوتی ہے اور ہمارے خدا کو ہوتی ہے. یہ وائمار جرمنی نہیں ہے. اور اگر ان کو نہیں پتا تو ان کو پتا ہونا چاہیے. روز ہمیں درس دیتے یہ جو حلف ہوتا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ملک فسطائیت کی طرف جائے. اور ایسی تاریخ کا کالا باب جس کے حوالے سے سب لوگ معافی مانگ چکے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، اس طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں. اور پھر آج کہنے لگے ہم نے نہیں کیا. سارا ٹی وی پہ چل چکا ہے، سارا ٹی وی پہ نازی سلوٹ چل چکا ہے ان کا. اور اب کہیں گے ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کیا. اب یہ کچھ اور کہانی گھڑیں گے، لیکن بات تو ہو گئی اسپیکر صاحب. جس وقت ملک تکلیف میں انہوں نے نازی سلوٹ پاکستان کو سکھایا ہے اور پاکستان کی عوام کو سکھایا ہے. یہ اگر غلط ہے تو یہ اس کی تردید کریں اور قوم سے معافی مانگے کہ ان حالات میں یہ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی عوام کو، نوجوان نسل کو گند بلا کے کٹھے میں لے جانا چاہتے ہیں، بجائے اس کو کہ وہ درس دیں ان کو کہ عوام کی خدمت کرو. اس وقت لوگوں کو اس وقت ریلیف دو، تکلیف میں ہے عوام، کوئی تقویت دو. لیکن نہیں، گندی سیاست چمکائی جا رہی ہے. افسوس سے میں کہوں گی یہ ہماری سیاست نہیں ہے. شور مچا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کی، اس کو تو ہم نے کرنے. میں اس لانگ مارچ میں ہر دن تھی اس ٹرک پہ، ایک پتا نہیں پھڑتا تھا. اسپیکر صاحب آپ خود ہمیں یہاں جوائن کر چکے تھے. ایک پتا نہیں خراب ہوا تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. بار بار چیئرمین بلاول بھٹو جرائد جو اس ملک کی اس وقت وہ اسپیکر پہ بار بار خود کہہ رہے چائے پر چیز دوسری لائن میں نہ جائیں، دوسری روڈ پہ نہ جائیں، گملہ نہ ٹوٹے، ایک خراش نہ آئے ریاست پاکستان کو یا کسی کی سڑک کو یا کسی کے گھر کو یا کسی کا چین خراب نہ ہو. وائنڈ اپ پلیز. جی آئی ایم وائنڈنگ اپ. تو یہ تھا وہ لانگ مارچ تھا. اور ان کے لانگ مارچز کیا ہوتے ہیں؟ یہ آتے ہیں کہ ہم خون خرابہ کرنے آ رہے ہیں، ہم ڈنڈے لے کے آ رہے ہیں، ہم مارنے لے کے آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں سیکشن 144 نہیں لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے ایجاد ہوا ہے. آپ نے 50 دفعہ یوز کیا ہے سیکشن 144. میں ہیومن رائٹس کی ہمیشہ علم بردار رہی ہوں، لیکن یہ ان ہیومن رائٹس مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں، ہم لوگوں کو ماریں، ہم لوگوں کو گالی گلوچ سکھائیں، کیچڑ میں ڈھکیلیں، اور ریڈ زون میں آپ کوئی حکومت پاگل ہوگی یہ کیا کرے گی؟ ہم کیا گھر بیٹھے رہے؟ ہاں جی پاگل ہو گئے سر. ان کو کوئی راستہ، ایک تو ان کو لانگ مارچ کے لیے لوگ نہیں مل رہے ہیں. میں بھی دیکھتی ہوں کون لے کے آتے ہیں. پھر ان کو اگر راستے چاہیے پھر سیونگ کے لیے روز تو یہ یو ٹرن کرتے ہیں. اگر ان کو تو ہم ان کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ روز ہمیں دھمکیاں دیں گے اور اداروں کو دھمکیاں دیں گے. ہم جمہوری قوت ہیں، ہم نے بہت کچھ فیس کیا ہے. انہوں نے ایک دن ویسا نہیں گزارا ہے جو ہماری پارٹیوں نے تخت اقتدار پہ دیکھا ہے. تو رہنے دیں، ہمیں نہ درس دیں کہ کس طرح ہم جمہوری پارٹیاں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ان پر تشدد نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے عوام پر تشدد کی اور نازی سلوٹس لوگوں کو سلانے چکے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے. آپ تو کہتے ہیں ہم بولو بھی کچھ مت، تو ہم تو چپ نہیں رہیں گے. اسپیکر صاحب یہ بالکل سوسائٹی کے خلاف ایک سخت جرم ہے اور ان کو معافی مانگنی چاہیے. تھینک یو سینیٹر صاحبہ.